حصہ ہے. مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا. اور آج حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے. بے حیا، بے شرم، جو سارے سال گانے، فلمیں، ڈرامے، اس میں کام کرنے والی بے حیا عورتیں ہیں، جو ہی رمضان آتا ہے یہ ناچنے والی ہیں، یہ تھرکنے والی ہیں، یہ بے حیائی کرنے والی ہیں، یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں، سر پہ دوپٹہ لے لیں گی اور آپ کو افطاری سے پہلے ٹیلی ویژن پہ پروگرام دکھانا شروع کر دیں گے. آئیے آپ کو بتائیں رمضان کیسے گزارنا ہے. سحری سے پہلے ان اداکاراؤں نے پورا میک اپ کر کے، چہرہ سجا کے، سر کے آدھے بالوں کو چھوٹی سی دوپٹی سے چھپا کے آپ کو رمضان کے فضائل یاد کروانے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے. یہ رمضان کے ایام بڑے قیمتی ہیں، ان کو فلموں میں، گانوں میں، ڈراموں میں اور افطاری کے نام پر ہونے والی بے حیائی میں ضائع نہ کریں. بھلے آپ کو یہ خبر ملے کہ کوئی بڑے علامہ صاحب آج آ رہے ہیں اور ان کی اینکر ایک عورت ہے، ان کی ہوسٹ ایک عورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پروگرام کرنا ہے. اس مولوی کے اندر بھی حیا نہیں ہے. کیوں؟ اسلام نے کیا حکم دیا تھا مرد کے لیے؟ عورت پہ نظر پڑے تو نظریں جھکا لو، پہلی معاف ہے، دوسری تمہارے اوپر لکھی جائے گی. اور جو مولوی صاحب اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہے ہیں یا چند عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ زمین پہ دیکھ کر باتیں کریں گے نا، اس کی نظریں ہوش سے تو نہیں ٹکرائیں گی، وہ ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار تو نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو نیچے دیکھیں گے. وہ سوال کرتی رہے گی اور مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، وہ باقاعدہ اس کو جواب دے گا، وہ اس کے چہرے کا دیدار کرے گا. علامہ صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب، حیا ایمان میں سے ہے. آپ کو حکم تھا کہ آپ کی نظر عورت پر ایک دفعہ پڑے تو دوبارہ نہ اٹھے، اپنی نظروں کو جھکاؤ. اور آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے اس محترمہ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہو، پروگرام کر رہے ہو. یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی پھوپھی ہے، یہ آپ کی خالہ ہے، یہ محرم ہے آپ کی، جس کے چہرے کا دیدار آپ حالت سیام میں فرما رہے ہیں. یہ کیا لگتی ہے؟ نامحرم ہے، غیر عورت ہے، بے حیا عورت ہے. میرے جملے کسی کو سخت لگے تو بعض دفعہ سخت جملے شفا کا ذریعہ بنتے ہیں. شوگر کے مریض کو چینی کھلا دو تو جلدی مرے گا، نیم کی گولی دے دو تو ہو سکتا ہے اللہ شفا ہی دے دے اسے. جو عورت خوشبو لگا کے نکلے اور اس کی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے، ان کے ناک میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے با اخلاق، جن سے میٹھی زبان والا اور کوئی نہیں پیدا ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے. اور جو یہ میک اپ کر کے سج دھج کے مولوی کے سامنے بیٹھی ہے، کیا اس کے میک اپ کے ایٹمز میں خوشبو نہیں ہے؟ اس کا چہرہ بھی ننگا ہے. یہ ایمان ہے؟ آپ بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں. آپ رمضان کے فضائل اور روزوں کا احساس بیان نہیں کر رہے، آپ تو بے حیائی کھلا رہے ہیں. اور حیا ایمان میں سے ہے. جو بے حیا ہو جاتا ہے اس کے دل سے ایمان کی لذت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے. ان کاموں سے بچیے جو کام بے حیائی کے ہیں، جو کام بے شرمی کے ہیں. گھروں کے اندر لوٹ آئیں. اگر کوئی نوجوان دین سیکھ لے اور پردے کو شرعی حکم سمجھ کے لاگو کر لے تو گھروں کے اندر کیا جواب ملتا ہے؟ اب بھابھی سے پردہ کرواؤ گے، یہ ہماری بھابھی ہے، یہ ہماری ماں جیسی ہے. اسلام نے اسے ماں نہیں کہا، آپ نے کیسے ماں بنا لیا؟ یہ تو ہندوؤں کی ماں ہے. ہندوازم کے اندر بھابھی کو ماں کا مقام دیا گیا ہے.
اسلام میں یہ مقام نہیں دیا، اسلام نے اسے موت کہا ہے۔ حیا باقی ہے، اپنی نظروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے چہروں کو اس حیا کے زیور سے مزین کیجیے۔